اللہ کے فضل پر کرے، اللہ کی رحمت پر کرے، عید کے دن کرے۔ اللہ نے یہ دن ہم اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ آج اللہ نے ہم اور آپ کو یہ دن دیا، ورنہ آپ ذرا دیکھیں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ رہے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، رمضان کے روزے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا تھا اور جس کی عبادت کو چاہتا اسی کی عبادت کو قبول کر لیتا۔ ہم اور آپ نے روزہ رکھا ہے، ہم اور آپ نے رمضان میں تراویح پڑھی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کیا ہے، عبادت و ریاضت میں اپنی راتوں کو گزارا ہے، لیکن نامعلوم اللہ نے ہمارے اور آپ کے روزوں اور عبادتوں کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ روزہ ہمارا رب کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں، ہماری عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں۔ اللہ نے یہ دن دیا ہے تو روزہ داروں کے لیے دیا ہے، اللہ نے یہ دن دکھایا ہے تو جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں ان کے لیے یہ دن ہے۔ عید کا دن جب اللہ دیتا ہے یہ دل خوشی کا دن دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے کہ لوگوں تم نے روزہ رکھا ہے، اسی کے انعام میں یہ دیا ہے، ورنہ نہ معلوم ہمارے روزوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا کہ نہیں، ہماری عبادتوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کہ نہیں، نہ معلوم ہمارے سجدوں کو رب کی بارگاہ میں قبول کیا گیا کہ نہیں۔ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ یہی عید کا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی لے لو، وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے کہ جنہوں نے حکومت کیا ہے، 10 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے کہ جب آپ کا دور چل رہا تھا، جب آپ کی حکومت تھی، تو حضرت عمر فاروق اعظم کے ڈر سے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر رہا کرتے تھے، رات کے لوگوں کے دروازے کھلے رہا کرتے تھے، لیکن چور اور ڈکیت کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہی عید کا دن ہے، آپ اپنے کاشان نبوت میں جاتے ہیں، دروازے کو بند کر لیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں حضرت عمر کو بلانے کے لیے۔ اے عمر فاروق اعظم، آپ اس دور کے خلیفہ ہیں، آپ کی حکومت کو 10 لاکھ مربع میل پر ہے، لیکن آج یہ عید کے دن آپ کے کاشان نبوت کا دروازہ کیوں بند ہے؟ آپ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا، اے عمر تو تم تو حضرت عمر ہو، تمہارا فیصلہ تو حق ہوتا ہے، جب سے تم اسلام قبول کیے ہو تو علل اعلان لوگ کھڑے ہو کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، ورنہ اسلام کی آبیاری ایسے ہو رہی تھی، اسلام کی نشر و اشاعت ایسے ہو رہی تھی، ایسے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے کہ چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن اے عمر جب تم نے اسلام کو قبول کیا ہے تو لوگ علل اعلان نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ علل اعلان اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ عید کے دن خوشی منانے کے بجائے آپ کے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کہا تھا، اے لوگوں اسی عیدگاہ میں اپنے دل کی تختی پر ایک جملہ لکھ کر کے لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، اے لوگوں خوشی تو اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو، جس کے عبادتوں کو، جس کے قرآن کی تلاوتوں کو رب نے قبول کر لیا ہو، اس کے لیے عید سعید کا دن ہے، اور جس کے روزوں کو، جس کے نمازوں کو اس کو منہ پر مار دیا گیا ہو، اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے بلکہ وعید کا دن ہے۔ عمر اسی لیے رو رہا ہے، عمر اسی لیے رو رہا ہے، پریشان ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ نے ہمارے چہرے کے اوپر ہمارے روزوں کو مار دیا، ہماری عبادتوں کو مار دیا اور ہمارے روزوں کو قبول نہ کیا، تو عمر یہ نہیں جانتا ہے کہ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو رب نے قبول کر لیا ہے کہ نہیں، اس لیے عمر رو رہا ہے، اس لیے عمر رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو کون سمجھ پائے گا؟ جب زندگی کی تاریخ ہے تو حضرت عمر کو دیکھا جاتا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹے نے، آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے شہزادے کو دیکھا تو آپ کے آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اے بیٹا لوگ مجھے آج عید کے دن دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ بیٹے نے کہا، اے ابو جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، بیٹا آج میں نے تیرے لیے نیا لباس تیار کروا سکا، تو آج پرانے کپڑوں میں عید کرے گا؟ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا تھا، اے ابا جان رونا تو ان کے لیے ہے اور چڑھنا تو ان کے لیے ہے، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہے، اس سے بڑی اور خوشی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ پرانا کپڑا بھی نہ ہوگا تو بھی
مولا تعالی ہم سب کو عید سعید کی خوشیاں مبارک فرمائے اور عید سعید کی خوشیاں ہم اور آپ کو بار بار نصیب فرمائے، بار بار ہم اور آپ کو یہ دن نصیب فرمائے اور آنے والے سال میں ماہ رمضان کا مہینہ پھر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔